بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اس صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے خیمے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس لیے اس کو بلا جھجک سلطان کے خیمے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے خیمے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوں گے تو تب ہی وہ سلطان سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھلی تو اندر کی حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار فرما رہے تھے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا تھا۔ سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا تھا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، یعنی کہ سوتے ہوئے بھی ایک آنکھ کھلی نہ رکھے۔ سلطان نے کہا کہ جو سوتے ہوئے سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے، وہی اصل فاتح اور بڑا سلطان ہے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیں۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کی تمہیں اتنی جلدی اور کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور، ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میری شاگردوں میں ایک شاگرد جو کہ ایک خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن چند ایک سوال ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، سلطان کے شاہی حکیم ہوتے ہوئے تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم، وہ خاتون کہتی ہیں کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کو کھانے کا ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے؟ حالانکہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی طرح جانور بنایا ہے۔ اور یہ لڑکی یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، سارے لوگ تندرست رہتے ہیں، کبھی کسی کو خنزیر کی وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور یہ لڑکی جب سے میرے پاس حکمت کا سبق لینے شروع ہوئی ہے، یہ جب بھی واپس اپنے گاؤں میں جاتی ہیں تو وہاں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہیں، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں، لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں، کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ کیا آپ اس کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ کی وجہ سے ایک غیر مسلمہ مسلمان ہو جائے گی، اور وہ ایک یہودی لڑکی ہیں اور ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جس کا باپ ایک قبیلے کا سردار ہیں، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ سارا قبیلہ یا اس کا گھر مسلمان ہو جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صبح اس خاتون کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، سلطان معظم، یہ ہیں وہ سردار کی بیٹی جو میری شاگرد ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا، بتاؤ خاتون تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا ہے، اور حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہو گئی ہوں کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے؟ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل ملی ہے، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی واضح دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تھا، وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ پھر آپ نے ان آیات کا بھی ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آئے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ترس اور غصہ آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ جو تم بائبل پڑھ چکی ہو یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے دوں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک سور خنزیر کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کرو۔ جب خاتون نے خنزیر کی اس بوٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو اس خاتون نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات آ جائے گی کہ یہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، اگر اس کو دگنی تپش بھی دے دو لیکن یہ پوری طرح پکتا نہیں، بلکہ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا ہے۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیں کہ جو کچی چیز آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کرتی ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو کہا کہ اب میں سور کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنی ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گندگی کو کھا جاتا ہے۔ اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سور ایسا واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا سور جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہیں جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں، ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بری ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھا دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا، اور حتیٰ کہ اسی خاتون نے اپنے قبیلے کے کئی لوگوں کو مسلمان کیا، حتیٰ کہ اپنے والد کی مخالفت کی، اور اس اسلام کے پیغام کا پرچار کرتے ہوئے کئی لوگ اس کی پیروی کرتے مسلمان ہو گئے۔